نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحدید کے دوسرے رکوع کی آیات مبارکہ ہیں۔ یہ 7 صورتیں جو لفظ تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، جن کو مسبحات سبع کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے جو 1000 آیات کے مفاہیم و مضامین پر مشتمل ہے۔ یہ ایک آیت ہے لیکن اس کے مضامین اتنے اہم اور بنیادی ہیں، یا اس میں ایسی مرکزی بات بیان فرمائی گئی ہے جو قرآن کی دیگر 1000 آیات میں بیان ہوئی۔ سورہ حدید کی وہ آیت مبارکہ اگلے رکوع میں آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور کتب الہیہ کے نزول کا بنیادی مقصد اور ہدف واضح کیا ہے کہ جس قدر انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ نے جس قدر تعلیمات انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجی ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے کہ انسانیت میں عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ لیقوم الناس بالقسط، قسط یعنی عدل و انصاف کا قیام۔ دنیا میں انبیاء اس لیے تشریف لاتے ہیں۔ آج زوال کے دور میں مسلمان جماعت کا ذہن کچھ اس طرح بن گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بعض اسلامی تحریک محض اصلاح کی تحریک، کہ انفرادی طور پر اپنے آپ کو کچھ اچھے اخلاق کا عادی بنا لو، یا محض کچھ ایسے اعمال کر لو جس کا تعلق زیادہ سے زیادہ ایک فرد کی ذات کے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، جس قدر بھی دین اسلام کی تعلیمات ہیں وہ سب کی سب اجتماعی ہیں۔ جن کو آج ہم انفرادی اعمال سمجھ کر ادا کرتے ہیں وہ بھی اجتماعی ہیں، اور وہ مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہیں تاکہ وہ اس اجتماع اور معاشرے میں اہم کردار ادا کرنے کے قابل ہو، وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرے۔ ظاہر ہے کوئی بھی فوجی اس وقت تک کسی محاذ پر اچھے طریقے سے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک وہ ٹریننگ کے عمل سے نہیں گزرے گا۔ اس کو ایک مشق کرنی ہوگی، تربیت حاصل کرنی ہوگی تاکہ وہ دشمن کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح مسلمان جماعت جب دنیا میں اللہ کے احکامات کو قائم کرنے، عدل و انصاف کو
معاشروں میں قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا تو اس کے لیے اسے تربیت چاہیے. اس کے اندر ذاتی انفرادی خواہشات جو بھری ہوئی ہیں وہ ان کو نکال باہر پھینکے گا، محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر، انسانیت کی بھلائی کی خاطر وہ کردار ادا کرے گا، تب ہی وہ صحیح معنوں میں اللہ کا نمائندہ بن سکے گا، خلیفۃ اللہ کہلا سکے گا. اس کے لیے یہ اعمال اللہ نے رکھی ہیں. مسلمان جماعت کی تربیت کے لیے نماز رکھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج زکوٰۃ کے اعمال ہیں، تاکہ انسان کے اندر وہ بخل کا رذیلہ ختم ہو، انسان کے اندر خواہشات ان کا خاتمہ ہو، انسان کے اندر اجتماعیت پیدا ہو. اور اس کے لیے عدل و انصاف کے قیام کے لیے دو چیزیں ناگزیر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب مسلمان جماعت دنیا میں عدل و انصاف کو لے کر بڑھے گی تو دنیا اس کا استقبال کرے گی، اس کے اوپر پھول نچھاور کرے گی، بلکہ اسے سخت مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دشمن، شیطانی طاقتیں اور قوتیں وہ پوری چوٹی کا زور لگائیں گے، ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان جماعت کامیاب نہ ہو. تو اب دشمن کے مقابلے کے لیے مسلمان جماعت کو مالی قربانی کی بھی ضرورت پڑے گی اور اسی طرح جان بھی دینی پڑ سکتی ہے. کئی موقعوں پر دشمن سے جانی طور پر بھی لڑائی اور جہاد کرنا پڑ سکتا ہے جس میں جان بھی جا سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کہ اس مرکزی مضمون کو ثابت کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی مالی قربانی دینا پہلے خاص طور پر اس کو ذکر کیا، پھر جانی قربانی دینے کا بھی ذکر کیا. اس سے پہلے دروس میں بڑی تفصیل کے ساتھ خرچ کرنے کی حکمتوں کو بھی واضح کیا کہ تمہیں کیوں خرچ کرنا چاہیے. اب یہاں سے پھر مسلمان جماعت کے ان کمزور لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور جو سچائی اور حقیقت ان کی طرف نازل ہوئی ہے اس کو دل و جان سے قبول کریں، اس پر عمل کریں. کیا اس کا ابھی وقت نہیں آیا؟ وما نزل من الحق، یہ آیت مبارکہ ایک مسلمان جماعت کو بڑی جھنجھوڑ رہی. یعنی اب تم اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تو اور کون سا وقت ہوگا عمل کرنے کا؟ اب وقت آ چکا ہے کہ اللہ کی تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، ان پر خود بھی عمل کرو، معاشروں میں بھی ان احکامات پر عمل کروانے کے حوالے سے کردار ادا کرو. یہ آیت مبارکہ بہت سارے سچی ایمان والوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بنی. صوفیاء کرام میں ایک بہت بڑا نام ہے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا. جوانی میں یہ ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے، مالدار تھے اور وہ عورت بھی بہت بڑی مالدار اور صاحب حیثیت خاتون تھی. اس سے ملنے کا وقت یہ مطالبہ کرتے رہے کہ کوئی وقت مل جائے، کوئی ٹائم مل جائے اسے ملنے کا، بات چیت کرنے کا، ملاقات کا. بڑی تگ و دو کے بعد اس نے ایک وقت دیا کہ ٹھیک ہے فلاں وقت آ جاؤ. اب یہ اس کے لیے تیار ہو کر روانہ ہوئے تو راستے پہ کسی قاری صاحب کی زبان سے یہی آیت سنی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو حق اور سچ ان کی طرف نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ اور کب تم
سمجھو گے۔ اس آیت مبارکہ کا فضیل ابن عیاض پر اتنا اثر ہوا، جسم پر ایک کپ کپی طاری ہوئی اور فوراً وہاں سے پلٹے، گھر آئے اور اللہ کے حضور توبہ کی، اور پھر ایسی زندگی کی کایا پلٹی کہ اولیاء کے سردار کہلائے۔ فضیل ابن عیاض ایک بہت بڑا نام ہے صوفیاء کرام، اولیاء کرام، زندگی کو تبدیل کیا۔ اسی طرح ایک مسلمان جس کی زندگی کے ایک بہت بڑا وقت گزر چکا ہے، 40 سال گزر گئے، 40 سال کا عرصہ انسانی زندگی کے اندر ایک عام طور پر جوانی کے جوبن کا، جوش کا، بے اعتدالی کا ہوتا ہے، نوجوان غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب 40 سال میں انسانی عقل مکمل ہو جاتی ہے، اب اس میں ٹھہراؤ پیدا ہو جانا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اللہ کی بندگی، اطاعت، اس کے حکم کی اوپر عمل کرنے کے لیے انسان کو سرگرم عمل ہو جانا چاہیے۔ 40 سال کے بعد بھی انسان انہی ہوا و ہوس کی نظر رہے، غفلت میں پڑا رہے، ادھر موت قریب آ رہی ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، اور یہ غافل پڑا ہوا، تو بھائی اور کون سا وقت ہوگا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، اپنی گناہ اور غلطیوں کی تلافی کا؟ انسان کو کہا جا رہا ہے کیا وہ ابھی وقت نہیں آیا؟ یعنی انا، یعنی اس کا معنی وقت ہوتا ہے، تو ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہوں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی ہے، من قبل، اس سے پہلے ایسے اہل کتاب جن کی طرف اللہ کی تعلیمات آئیں، انہوں نے پڑھی، فطال علیہم الامل، اور ان پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا ہے، اب ان تعلیمات کے اثرات ان کے دلوں پر نہیں ہو رہے، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے، یعنی انبیاء علیہ السلام جو سابقہ انبیاء تھے، ان کے پیروکار جن کے پاس بھی اللہ کی تعلیمات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی، تورات ان کے پاس ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، انجیل ان کے پاس ہے، لیکن اب ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں پر کوئی رقت نہیں پیدا ہوتی، کوئی ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اس کی عظمت اور ہیبت نہیں پیدا ہوتی، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ اور داعیہ نہیں۔ فطال علیہم الامد، ایک لمبا زمانہ گزر گیا کہ وہ اسی غفلت میں پڑے ہیں، یعنی انبیاء کے بعد ایک کافی وقت گزرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ایک دور گزرا ہے، لیکن تعلیمات پہلے انبیاء کی ان کے پاس رہی ہیں، ایک لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود یہ مزید گمراہی، سخت دلی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یا فطال علیہم الامد کا دوسرا ایک اور معنی بھی ہے کہ اپنے انبیاء علیہ السلام پر یہ شروع میں تو ایمان لے آئے، ان کی تعلیمات کو قبول کیا، لیکن رفتہ رفتہ پھر کیا ہوا؟ ان سے منحرف ہونا شروع ہو گئے اور اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہ جو حکم آتا ہے اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں، جیسے کہ آج مسلمان کا حال ہے کہ اللہ کی تعلیمات موجود ہیں لیکن پرواہ ہی کوئی نہیں، دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ کی تعلیمات کی طرف دل متوجہ ہی نہیں ہو رہے، ان میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا تھا ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کے دلوں میں سختی اور قساوت پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے اوپر کوئی اللہ کی تعلیمات کا اثر نہیں ہوتا۔ آج آپ خاص طور پر ان اہل کتاب کا حال دیکھیں، اس وقت سامراجی طاقتیں اور قوتیں جو ایک مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، یہودیوں کا نمائندہ اسرائیل ہے
اور عیسائیوں کا نمائندہ اس وقت امریکہ ہے۔ دونوں اس وقت ان کی سخت دلی کا یہ عالم ہے کہ وہ بچوں کو تباہ و برباد کر دیں، نسلوں کی نسلیں اجاڑ دیں، قتل و غارت گیری کا انہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے۔ صرف یہی ایران وار میں نہیں، بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، شام کے اوپر دیکھ لیں، عراق پر دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، دنیا بھر میں جتنی قتل و غارت گیری ہے ان بدماشوں کی وجہ سے۔ دلوں میں کوئی اللہ کا ڈر نہیں، اس کا خوف نہیں، عدل و انصاف کا قیام نہیں، ظلم، بدماشی اور صرف اپنے مفادات ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دنیا کے وسائل کو لوٹنا ہے، حالانکہ وسائل کی کمی ان کے پاس نہیں ہے، اتنی دولت ہے کہ یہ اگر عدل اور امن کے ساتھ کھانا چاہیں تو ختم نہ ہو، لیکن ہوس ہے، خواہش پرستی ہے۔ تو فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، تو تم بھی ایسے نہ ہو جانا ہے ایمان والو کہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں، تم بھی درندہ بن جاؤ۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہماری سوسائٹی کا بھی کیا حال ہوتا جا رہا ہے، اور اوپر سے لے کر حکومتوں کی سطح سے لے کر نیچے عام فرد تک مفاد پرستی غالب آتی جا رہی ہے، انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کا احترام، عزت وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ حال اہل کتاب کا تھا، پہلی تعلیمات کو ماننے والوں کا تھا۔ اللہ نے ایمان والوں کو تنبیہ کی تھی کہ تم ایسا نہ ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تم بھی لتتبعن اليہود والنصارى حذو النعل بالنعل، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے نا، اس جیسا ہوتا ہے، اسی طرح تمہارا حال بھی ہوگا۔ ان میں سے کوئی اگر ایسا تھا جس نے ماں کے ساتھ بدکاری کی تو تم میں بھی ایسے لوگ ہوں، کوئی ایسا تھا جو خوب میں گھسا، یعنی ایک درندہ اس کی کھو میں اور غار میں گھسا ہے، تو تم بھی وہی کرو گے، یعنی جو انہوں نے کام کیے تم وہی کرو گے۔ اللہ نے تنبیہ کی ہے ایمان والوں کو کہ ایسا نہ ہونا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر تو یہ ہے کہ جو اللہ کے قوانین کو توڑنے والے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، جان لو کہ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، کاہ سالی کی نظر ہو جاتی ہے، تو اللہ پھر اس کو زندگی دیتے ہیں، حیات دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عام انسانیت کے اوپر ایک موت طاری ہو چکی ہے، گویا بنجر زمین بن چکی ہے، انسانیت سخت دلی کا شکار ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ نے ان کے اندر زندگی پیدا کی، انسانیت پیدا کی۔ وہی سخت دل، نرم دل ہوئے، وہی جن کے اندر خاندانی عداوتیں اور اس طرح بے شمار جرائم تھے، اب وہ انسانیت کے اعلیٰ اخلاق کے علم بردار بن گئے۔ حضرت جعفر طیار حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں جو تقریر کرتے ہیں، جس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم مردار کو کھایا کرتے تھے، ہمارا حال یہ تھا کہ طاقتور کمزور کو لوٹ لیتا تھا، ہم نہ رشتوں ناتوں کی کوئی پرواہ کرتے تھے، نہ ہی کوئی مکارم اخلاق ہمارے اندر موجود تھے، لوٹ مار ہمارا کام تھا۔ اللہ نے ہم پر مہربانی اور فضل کیا کہ ہماری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہ ہمیں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جان لو کہ بے شک اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، جس طرح اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، لہٰذا اب اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنی اس قرآن مقدس کی تعلیمات کے نتیجے میں اپنا کردار اچھا ادا کرو۔ اس کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو خرچ کرو، اگر جان قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرو۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تاکہ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک وہ مرد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور والمصدقات، اور وہ خواتین جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں. اس آیت کی تشریح پہلے بھی گزر چکی ہے کہ قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں. تو جو اللہ کو قرض دیتے ہیں یعنی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یضاعف لہم، تو ان کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ ان کا مال بڑھا کر انہیں دیا جائے گا، اور آخرت میں وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ان کے لیے بڑی عزت کی روزی ہوگی. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، یہی لوگ سچے اور گواہ ہیں اپنے رب کی حضور، جو اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور نبیوں کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کو قبول کرتے ہیں، تو اللہ پھر عمل کرنے قبول کرنے والوں کو صدیق بناتا ہے یا شہید بناتا ہے. یہ دو مقام ہیں، ایک صدیقیت اور دوسرا شہادت. صدیقیت کا جو مقام ہے وہ سب سے اونچا مقام ہے. انسان میں اللہ نے دو قوتیں رکھی. ایک انسان کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے عقل کی، فہم و بصیرت، بات کی تہ تک پہنچ جانے کی، اور دوسری انسان کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے عمل، براءت العمل، اور اسی طرح عقل. دونوں قوتیں انسان میں اللہ نے رکھی. تو صدیق وہ ہوتا ہے جو عقلی قوت کے کمال پر ہوتا ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا براہ راست علم کے مرکز اور چشمہ سے علوم اور فیضان حاصل کرنے کا جو ایک تعلق ہوتا ہے، تو صدیق اگرچہ براہ راست وہاں سے علوم تو نہیں حاصل کرتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ ان کے اوپر، ان کے قلب کے اوپر، ان کے دل و دماغ کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ تعلیمات نازل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس سے براہ راست حاصل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے صدیق، جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے وہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے. مثال کے طور پر دیکھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان جماعت نے جب کفار سے معاہدہ کیا تو بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف نظر آتا تھا. اس پر صحابہ کرام کو کچھ اعتراض اور شکوک و شبہات بھی تھے، اور ان کی نمائندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کے خلاف، اس معاہدے کے خلاف حضور سے بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے جو فیصلہ کی ہے وہ درست کیا ہے، لیکن ابھی اطمینان نہیں ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال اٹھایا کہ یہ کیسا معاہدہ ہے کہ ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر، یعنی کافروں کے پاس سے مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ جاتا ہے والدین کی اجازت کے بغیر، تو ہمیں واپس کرنا ہوگا، اور ہمارا کوئی آدمی چلا جائے تو ہمیں واپس نہیں کریں گے. ہم کوئی کمزور تھوڑے ہیں، اس سال ہمیں عمرہ بھی نہیں کرنے دے رہے، اور یہ شرط بھی وہ اپنی منوا رہے ہیں کہ ان کا کوئی آدمی آئے گا تو ہمیں واپس کر دینا ہوگا، ہمارا کوئی جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے. یہ کیسا معاہدہ ہے؟ حضرت ابوبکر نے وہی بات کہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، حالانکہ وہ بات حضور نے ابوبکر کے سامنے نہیں کہی تھی. فرمایا، عمر، تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ آپ نے فیصلہ کیا ہے وہی برحق ہے. نہیں سمجھ آتا تب بھی اس کو دل و جان سے قبول کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا، لیکن اس فیصلے کی خوبیاں اور کمالات بعد میں، کچھ عرصہ بعد میں ظاہر ہوئی. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادم ہوئے اپنے اس اختلاف پر، اور حضرت ابوبکر کی عظمت کو اس وقت سرا. اس طرح کے کئی ایک مواقع تھے کہ جو بات حضور فرماتے تھے، باوجود اس کے کہ ابوبکر کو حضور کی اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا،
لیکن وہ بھی اپنی اس علم اور عقل کی اعلیٰ صلاحیت کی بنیاد پر وہی بات کہتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو صدیقیت یہ اونچا مقام ہوتا ہے کہ انسان یعنی تصدیق کرنا۔ صدیقیت تصدیق سے ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا اس کی تصدیق کرنا کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہ تصدیق ظاہر ہے اسی کی ہوتی ہے جس کو انسان جانتا ہو، جس بات کو جانتا ہو اسی کی تصدیق اور تائید کرے گا نا۔ تو گویا صدیق وہ اونچا انسان ہوتا ہے جو اس حقیقت اور سچائی کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی عملی طاقتوں اور قوتوں کی انتہا پر ہوتا ہے کہ اپنی اس مشن اور نظریے کے لیے اپنی جان تک کی بھی قربان کر دیتا ہے۔ ظاہر انسان عمل کر رہا ہے، کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اس عمل کی انتہا تو یہ ہے نا، اس عمل میں انسان اپنے وجود کو تھکاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو انتہا یہ ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جائے، یہ شہادت ہے۔ تو عمل کی انتہا اس پر ہوتی ہے کہ اعلیٰ ویژن، اعلیٰ نظریہ، فکر، مشن کے لیے انسان اپنے آپ کو قربان کر دے، محض قتل ہو جانا نہیں، اعلیٰ مقاصد کے تحت دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنے معاشرے میں دین کے قیام کے لیے قربان کرنا، یہ شہادت ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو، ایمان والوں کو صدیق و شہید بنائے، والشہداء عند ربہم، اپنے رب کے ہاں ان کو یہ مقام و منازل ملے، لہم اجرہم عند رب، لہم اجرہم و نورہم، اور ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر بھی ہوگا اور نور بھی ہوگا ان کے علم و عمل کا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یقیناً وہ جہنمی جو اللہ کی تعلیمات کو مانتے نہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، نہ ان کے لیے کوئی اجر ہے نہ ان کے لیے نور ہے، بلکہ ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے مسلمان جماعت کو بڑی عمدہ انداز میں سمجھایا ہے کہ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو، وگرنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے جیسے پہلے اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، اس پر عمل نہیں کیا، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق